الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة او کما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا اور دین کی مبارک محنت کی بات کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا۔ دین کی بات کا سننا بھی عبادت ہے اور دین کی بات کا سنانا بھی عبادت ہے اور دین کی بات کے لیے جمع ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ایسے مردوں پر واجب ہو گئی، ایسی خواتین پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا میری خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، میری رضا کے لیے ہوتا ہے کہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ میری بہنوں، ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمانی کلمہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا انسان مرد ہو یا عورت جب کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے ہیں۔ کچھ دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا ہم ایمان لائے۔ مدینہ منورہ کے اطراف کے دیہاتی تھے، بدوی تھے، گاؤں کے لوگ تھے، اور آکر کا قالت الاغراب آمنا، کہ ہم لوگ ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ آنے والے دیہاتوں سے فرما دیجئے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، تم نے زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، پھر ایمان کی علامت بتائی کہ ایمان کی علامت یہ ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جھک جائے، تمہاری وہ مرضیات ہو جاوے جو اللہ کی مرضیات ہیں، تمہارا وہ مشغلہ بن جاوے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں والی زندگی ہماری طبیعت ثانیہ بن جاوے، ہم ماحول والے دین پر نہ چلے بلکہ حکموں والے دین پر چلے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، شریعت ہے، یہ شریعت کے مطابق ہماری زندگی بن جاوے، یہ ایمان اصل ہے، یہ ایمان قبول کرنے کی نشانی ہے۔ میری بہنوں، یہ جو مذاکرے ہوتے ہیں وہ ایمانی مذاکرے ہوتے ہیں، کہ ایمانی مذاکرے کرنا، ایمان کی باتوں کو سننا، دین کی باتوں کا سنانا، ایمان کی باتوں کا سنانا، اس سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر دین کی باتیں کیا کرو، اللہ کی بڑائی کو بتاؤ، ایمانی مذاکرے کیا کرو، کہ دینی مذاکرے کرنا ایمان والے مردوں کو بھی نفع دیتا ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی نفع دیتا ہے۔ ہمارے دل بیدار ہوتے ہیں، ہماری ضمیریں بیدار ہوتی ہیں، ہماری ضمیریں جاگ جاتی ہیں، سوئے ہوئے دل جاگ جاتے ہیں۔ جس طریقے پر ایک زمین سخت ہوتی ہے، خطرناک زمین ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں اور موسلادھار بارش جب آسمان سے نازل ہوتی ہے تو وہ زمین نرم بن جاتی ہے، اور وہ زمین نرم بن جانے کے بعد
زمین ہر قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگاتی ہے، نباتات اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، پھول اگاتی ہے، قسم قسم کی سبزیاں ترکاریاں اگاتی ہیں کہ زمین نرم ہو گئی۔ میری بہنوں، ہمارا دل گناہ کرتے کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ کی یقین کے دلوں میں کمزوری ہے، اللہ کی محبت کی کمزوری ہے، اللہ کے نبی کی محبت کی کمزوری ہے۔ مضبوط ہے تو دنیا کی محبت ہے، سونا چاندی کے زیورات کی محبت ہے، گھر کی فرنیچروں کی محبت ہے، اللہ کی محبت سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ اپنے گھر کی چیزوں سے محبت ہے۔ بس یہ زندگی کا مقصد یہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ جب بار بار اللہ تعالیٰ کی دین کی باتیں ہمارے دلوں پر پڑے کہ کانوں کے راستے سے، تو ہمارے دل نرم بن جائیں گے۔ جب دل نرم بن جاتے ہیں تو دل اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو قبول کرتا ہے، دل اللہ کے نبی کی سنتوں کو قبول کرتا ہے، دل میں اطاعت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، دل میں ماننے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، من مانی ختم ہو جاتی ہے اور رب مانی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے کہ میرا حکم، میرے رب کا حکم کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر زندگی گزاروں گی، میرے نبی کی شریعت کیا ہے اور میرے نبی کی سنتیں کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کلمے کے مطابق ہماری زندگی بن جاتی ہے۔ جب دل نرم بن جاتے ہیں تو دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، نیکیوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اتارنا ہے، اللہ کے حکم کی عظمت کو اتارنا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اولاد کے دل میں جب ماں کی محبت ہوتی ہے، اولاد کے دل میں جب باپ کی محبت ہوتی ہے، تو اولاد چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے اور دنیا کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ پر ہماری اولاد چلی جائے، لیکن تب یہ اولاد ماں باپ کے سامنے جھکتی ہیں اور ماں باپ کے اشاروں پر اولاد کام کرتی ہیں۔ ان کے دل میں ماں باپ کی محبت کی وجہ سے ماں باپ کے حکموں کو کبھی اولاد نہیں ٹالتی، بلکہ ماں باپ کے اشاروں پر چلتی ہیں۔ خدا کرے میرے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، لا الہ الا اللہ یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ ہماری زندگی بتائے گی ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ہماری نماز بتائے گی ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کا ذکر بتائے گا، تسبیح بتائے گی ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، قرآن کی تلاوت بتائے گی ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، پردے کی پابندی بتائے گی ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ہمارا رہن سہن، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر کا سلوک بتائے گا ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ہمارے معاملات بتائیں گے ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، اور ہمارا اخلاق، ہمارا برداشت کرنا، ہمارا صبر کرنا، ہمارا بچوں کی دینی تربیت کرنا اور شوہر کی فرما برداری کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں سارے کے سارے اخلاق ہے۔ زبان کا بولنا کم ہو جائے، دماغ کا سوچنا زیادہ ہو جائے، یہ سارے کے ساری صفات جب آئیں گے زندگی میں، یقین مانو ہمارے دل میں کلمہ اتر چکا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو ہماری ساری کی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے، سنتیں محبوب بن جاتی ہیں۔ جس طرح آج ہمیں کھانا محبوب ہے، ہمیں پینا محبوب ہے، قسم قسم کے کپڑے ہمیں محبوب ہیں، اور کپڑے کے لیے ہم شاپنگ کرتے ہیں، نہ معلوم کہاں کا ہمارا جانا ہوتا ہے۔ احمد آباد کے بڑی بڑی مارکیٹوں میں اپنے شوہر کو لے کر، اپنے محرم کو لے کر، اور کبھی کبھی بغیر محرم کے بھی کپڑوں کی محبت میں ہم چلی جاتی ہے کہ کپڑوں سے محبت ہے، اور فرمائے دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، سونا و چاندی کی زیورات سے محبت ہے۔ یہ ساری کی ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آ جائے، اللہ کے نبی کی محبت غالب آ جائے، اور اللہ کے دین کی محبت غالب ہو جائے، یہ قرآن کریم کا بھی تقاضا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہو، اور اللہ کے دین کی محبت ہو۔
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری۔ میری بہنوں، جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ جب ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ ایمان بولتے ہیں ہمارے دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، یقین اور تقوی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہمارا بن رہا ہو، مخلوقات کا یقین ہمارے دلوں سے نکل رہا ہو، ہمارے دل کی گہرائی میں بات بیٹھ گئی ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ساری کی ساری بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا اللہ چاہتا ہے تو سب کو لڑکیاں دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا۔ جب اللہ چاہتا ہے سب کو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور۔ رب العالمین چاہتا ہے تو اللہ لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ اور میرا اللہ چاہتا ہے بھرپور جوانی کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما انہ کان علیما قدیرا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اولاد دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، اولاد کا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس سے میری بہنوں ہمارے دل میں اس بات کے یقین پیدا ہو جائے، ایمان مضبوط بن جائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہمارے دلوں کا رخ جب اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایمان جب صحیح بن جاتا ہے تو اعمال مضبوط بن جاتے ہیں، زندگی میں پردے کی پابندی آ جاتی ہے، نماز وقت پر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی ذکر کے ساتھ گزرتی ہے، کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ کتنی خواتین روٹی بناتے بناتے تسبیح پڑھتی ہیں اور روٹی بناتے بناتے اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میری بیٹیاں جب تنور پر چولہے پر روٹیاں پکاتی تھی، قرآن کریم کی حافظہ تھی، تو روٹیاں پکاتے پکاتے جب روٹی مکمل ہو جاتی تو ان کی اماں سے کہتے اماں جان روٹی بھی پک گئی، ہمارے 4 پاروں کی تلاوت بھی ہو گئی، ہمارے 5 پاروں کی تلاوت بھی مکمل ہو گئی۔ کھانا پکاتے پکاتے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ ایک ایمان والی بندی اللہ کا ذکر کرتے کرتے روٹی بنائے گی اور اللہ کو یاد کرتے کرتے کھانا بنائے گی، وہ کھانے کے لقمے ہماری اولاد کے پیٹ میں جائیں گے اور ہمارے شوہر کے پیٹ میں جائیں گے۔ ہمارے اولادوں کا، ہمارے بچوں کا دل نورانی بنے گا، ہمارے شوہروں کا دل نورانی بنے گا، اور ہمارے گھر کے سارے افراد کا دل ایمان کے نور سے منور ہوگا۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور، جن کو ہم ہدایت بولتے ہیں، ہماری زندگی میں ہدایت آ جائے گی اور حق اور باطل کی تمیز آ جائے گی، اور ایمان کی علامتیں جان جان کر اپنے آپ کو مومن بننے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جن جن اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سارے اعمال کو کرنے کے لیے ہمارے گھر کے بچے اور ہمارے گھر کے اولاد ہمیشہ تیار رہے گی۔ اس سے میری بہنوں ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایمانی مذاکروں کے ساتھ ہو۔ صحابہ کا مجمع اور صحابیات کا مجمع، ان کے گھریلو زندگی ایمانیات سے بھرپور تھی۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے کہ ماؤں کی زندگی میں اللہ کا تعلق تھا اور ماؤں کی زندگی میں اللہ کی محبت تھی، اور ان کے دل میں راتوں کا رونا اور راتوں کا تڑپنا تھا۔ جب ماں کی زندگی میں دین آتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آ جاتا ہے۔ جب ماں راتوں کو تڑپتی ہے تو ہماری جوان اولاد فجر کی نماز میں اڑتی ہے۔ جتنے بھی ہمارے دنیا میں بڑے بڑے اولیاء کا نام ہم نے سنا ہوگا، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، معیر الدین چشتی اجمیری ہو رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری ہو، نظام الدین اولیاء ہو، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا عمر صاحب پالمپوری ہو، حضرت مر الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا قاسم نانوتوی ہو، بڑے بڑے جو علماء دیوبند دنیا میں گزرے ہیں، ان تمام علماء کرام کی بزرگی کے پیچھے ان کی ماں کا راتوں کا رونا ہے، ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں۔ حالانکہ اکثر ایسے بزرگان دین ہیں کہ جب ابھی بڑے بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ پیدا ہونے کے چند سالوں کے بعد باپ کا سایہ سر سے اڑ چکا تھا، اور ماں نے لوگوں کے گھروں کو دھو دھو کر گھروں میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا اور اپنے بیٹوں کی دینی تربیت کی۔ بعد میں جا کر اتنے بڑے بڑے اولیاء بنے، ہزاروں انسانوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن گئے۔ ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں تھیں۔
سب سے بڑی بنیادی چیز ہے ہماری مستورات اپنے ایمان کو ٹھیک کرے۔ ہمارے گھریلو زندگی میں 24 گھنٹے بچوں کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، کپڑے کے بنانے کی، کپڑے کے بننے کی، گھروں کے فرنیچروں کی اور دنیا کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ کاش ہماری مائیں اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کے واقعہ سناتی، انبیاء کے واقعہ سناتی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی باتیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی باتیں بولتی۔ بیٹا اللہ بہت بڑا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو بچپن سے ہماری اولاد کا دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا، اور ہماری اولادیں جتنے ماں باپ سے سوال کرتی ہیں اس سے زیادہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی ضروریات کو مانگتی، اللہ سے اپنی تمنائیں پوری کرواتی، اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں سے اپنے بچوں کے کام اللہ تعالیٰ کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی تو ہم خود آپ کو دیں گے، اور اچھا انجام اللہ تعالیٰ متقین کو دے گا، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جن کی راتوں کی خلوت پاک ہوگی، جو راتوں کو گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، چاہے مرد ہو چاہے مستورات ہو۔ اللہ پاک ان کا انجام اچھا کرے گا، اللہ ان کی دنیا بھی بنائے گا اور اللہ پاک ان کی آخرت بھی اچھی سے اچھی بنائے گا۔ اس سے میری بہنوں، ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے بچوں کے سامنے ایمانی مذاکرے ہو، ہماری زندگی ایمان سے منور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باندی ایمن بہت بڑی صحابیہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی انسان دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو ایمن کو دیکھ لے۔ یہ کہنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ کیا زندگی بنائی ہوگی، کیا وہ نماز کی پابند ہوگی، کیا راتوں کا رونا ہوگا، زندگی میں جنتی صفات ہوں گے، زندگی میں جنت والے اعمال کیے ہوں گے کہ میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی انسان دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو ایمن کی زیارت کر لے۔ اللہ کے دین کی نسبت پر مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہی ہے۔ جب مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے منصرف، یہ مکہ میں منصرف پر پہنچی تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا، روزے کی حالت میں تھی۔ لیس معہا ماء، ان کے پاس نہ پانی تھا نہ ان کے پاس کوئی توشہ تھا، لیکن ان کا دل کا یقین اللہ کی ذات پر بنا ہوا تھا۔ اللہ کو یوں کہا، رب العالمین تیری بندی تیرے دین کی نسبت پر اپنے وطن کو چھوڑ کر، مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہی ہے۔ یہ اللہ روزے کی حالت میں ہو، میرے پاس پانی نہیں ہے، اللہ میرا گلا سوکھا ہوا ہے، مجھے پانی دے دے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، روایات میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کی پکار اللہ کے عرش کو ٹکرائی، اللہ نے آسمان سے ڈول اتارا رسی کے ساتھ، جو ان کے منہ کے قریب وہ ڈول پہنچا، بالکل میٹھا پانی، سفید پانی۔ ایمن فرماتی ہیں، میں نے سے پانی کو پیٹ بھر کے پیا، حتی توترت، یہاں تک کہ میں سیراب ہو گئی اور میں نے اپنے سارے کے سارے برتنوں کو پانی سے بھر لیا۔ ایمن فرماتی ہیں، یہ جنت کے پانی کے پینے کے بعد میں عرب کے صحراؤں میں گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتی تھی، لیکن کبھی مجھے پیاس نہیں لگتی تھی۔ یہ اللہ کا تعلق بنا ہوا تھا۔ زکریا علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور زکریا علیہ السلام کی پرورش میں مریم علیہ السلام ہے۔ مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہوا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام ان کی ماں نے منت مانی تھی، مریم کی ماں نے منت مانی تھی، عمران نے منت مانی تھی، اگر میری بیٹی پیدا ہوگی یا میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے دین کے لیے قبول کراؤں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو ان کو زکریا علیہ السلام کی تربیت میں رکھ دیا۔ زکریا علیہ السلام نے مسجد کے ایک کمرے میں چھوٹی سی بچی مریم کو وہاں رکھا، اور تالا بن کر کے زکریا علیہ السلام اس وقت ملک شام میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ مریم علیہ السلام چھوٹی سی بچی ہیں، ایک کمرے کے اندر ہیں، باہر سے کمرہ تالا لگا ہوا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کی مخلوق کے سامنے خالق کے مذاکرے، خالق کی بڑائی کی باتیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے شام کے بازار میں گئے ہیں اور ملک شام کے لوگوں کے پاس پہنچے ہیں۔ جب واپس زکریا علیہ السلام اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا مریم علیہ السلام پھل کھا رہی ہے۔
ابن کثیر میں لکھا ہے کہ گرمی کے موسم کے پھل سردی میں کھا رہی ہے اور سردی کے موسم کے پھل گرمی میں کھا رہی ہے، کہ وہ پھل بازار میں نہیں ملتا تھا، کہ ملک شام کی کسی مارکیٹ میں وہ پھل کا نام و نشان نہیں تھا، اور باہر تالا لگا ہوا ہے، اور مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، زکریا علیہ السلام نے فوراً پوچھا، کیونکہ زکریا علیہ السلام اسباب کی دنیا سے آئے ہوئے تھے، بازار سے آئے ہوئے تھے، فوراً پوچھا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تو پھل کہاں سے لائی؟ یہ پھل تو بازار میں نہیں ملتا، مارکیٹ میں نہیں ملتا، کمرہ بند ہے، باہر تالا لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو براہ راست روزی دیتا ہے، کبھی کبھی اسباب کے درجے میں روزی رکھتا ہے، اور کبھی اللہ میرا چاہتا ہے تو بغیر اسباب کے براہ راست اللہ پاک اپنے بندوں کو روزی پہنچاتے ہیں۔ فوراً کہا قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھلایا، اور میرا اللہ تو وہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ کی قدرت بیان کرنا شروع کر دی کہ رب العالمین تو اتنا بڑا پروردگار ہے جو اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، 100 سال کی عمر ہے، داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور ان کی عورت بانج ہے۔ بانج ایسی عورت کو کیا جس کی اولاد نہ ہوتی ہو؟ اللہ سے کہا یہ اللہ تبارک و تعالی جب تو مریم جیسی لڑکی کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، یا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، تو مجھے بڑھاپے کے اندر اولاد دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، تیری قدرت بڑی طاقت والی ہے، تیری قدرت بہت بڑی ہے، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ انک سمیع الدعاء، تو دعا کو قبول بھی کرتا ہے، دعا کو سنتا بھی ہے۔ ابھی زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، فرشتہ آیا، وہ نماز کی حالت میں تھے، اور نماز کی حالت میں بشارت سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایسے بچے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، اور یحییٰ نام ہم نے پہلے کسی کا بھی نہیں رکھا۔ اللہ نے نیک بیٹا بھی دیا، اللہ نے نام بھی دیا۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ دعا کی تھی اللہ نیک اولاد دے دے، اللہ نے نیک اولاد دی۔ اللہ نیک اولاد کے صفات بیان کرتے ہیں، اللہ کی کلمے کی تصدیق کرنے والا بچہ ہوگا، سیدن وہ سردار ہوگا، حسورن اس کا دل کبھی غیر کی طرف مائل نہیں ہوگا، اللہ کی طرف مائل ہوگا، غیر محرم کی طرف اس کا دل کبھی مائل نہیں ہوگا، ونبی من الصالحین، اللہ کا نیک بندہ بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا۔ میری بہنوں، ہمارا دل کا وجدان اللہ ہو جاوے، اللہ ہو جاوے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ ہماری زندگی کی بنیاد اللہ ہو جاوے، یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ ہمارے دل میں کلمہ پیوستہ ہو جائے، جب لا الہ الا اللہ جب زندگی میں آ جاتا ہے تو محمد رسول اللہ زندگی بن جاتی ہے، ہمارے کپڑوں کی فیشنیں بدل جاتی ہیں، گھروں میں سادگی آ جاتی ہے۔ سونا اور چاندی کی زیورات عورت پہن سکتی ہیں، لیکن عورت محبت نہیں کر سکتی۔ محبت تو اللہ سے کرے گی، اللہ کے رسول سے کرے گی، اللہ کے دین کی محنت سے کرے گی، کہ اس کا دل کا وجدان ہی اللہ کے نبی کی زندگی بن جائے۔ میری بہنوں، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناؤ، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کو بناؤ، جو ہماری مائیں ہیں۔ آج کل کی بچیاں مغرب کو نمونہ بنا کے زندگی گزار رہی ہیں۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ مشرق یہ اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ مکہ مشرق وسطی میں ہے، مدینہ مشرق وسطی میں ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے۔ میرے نبی مشرق میں پیدا ہوئے۔ میری بہنوں، یورپ کی نقل مت اتارو، ہماری بچیاں یورپ کی بچوں کی طرح کپڑے سے باہر نہ آ جائے، ہمارے جوان لڑکے یورپ کے لڑکوں کی طرح بے باک نہ بن جاوے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے، یہ دنیا کے انسانوں، اگر تم نے مغرب کا رخ اختیار کیا، تم نے مغرب کے جوانوں کی طرح اپنی جوانی بنائی،
مغرب کی بچوں کی طرح اپنے کپڑوں کو تم نے اتار دیا تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے، تمہاری کشتی کبھی کنارے لگ نہیں سکتی۔ میری بہنوں، جب لا الہ الا اللہ جب دل میں آ جاتا ہے تو محمد رسول اللہ زندگی بن جاتی ہے، زندگی میں سادگی آ جاتی ہے۔ زندگی میں سادگی رکھو۔ میرے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ زندگی میں کتنی سادہ تھی۔ اگر میرے نبی چاہتے اپنی بیٹی فاطمہ کو جنت کے کپڑے پہنا سکتے تھے، جنت کی سواری دے سکتے تھے، لیکن نہیں، میرے نبی نے خود زندگی سادہ گزاری۔ کبھی زندگی میں کبھی مہینے میں گوشت کھانا کھاتے تھے، زندگی سادہ گزاری اور اپنی بیٹیوں کی زندگی بھی سادہ بنائی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہیں اور علاج کے لیے پیسے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں۔ جب وقت پورا ہوا آپ نے عمران بن حسین کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے۔ گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اندر سے آواز آئی ابا جان کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہیں کہ میرے ساتھ عرب کے سردار عمران بن حسین ہیں؟ تو اندر سے آواز آئی یا ابتا، اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس تو مکمل ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے، بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین کی والدہ ہیں، علی مرتضیٰ کی اہلیہ ہیں۔ اتنی بڑی نیک عورت جنت کی عورتوں کی سردار کے پاس بدن کو چھپانے کے لیے مکمل کپڑا موجود نہیں ہے۔ میرے نبی کی بیٹی، میری بہنوں، کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا دکھڑا سنا، اپنی بیٹی کا حال سنا، میرے نبی پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ میرے پاس دو کپڑے ہیں، ایک کپڑا اوپر پہنا ہوا تھا، دوسرا کپڑا تہبند کی شکل میں پہنا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے اوپر کے کپڑے کو اتارا اور کہا بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے، چھوٹا سا کھجوروں کا بنا ہوا خیمہ تھا اور اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ ٹاڑ کے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو پورا بدن بالکل گرم تھا۔ آپ نے پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ میری بہنوں، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر مبارک سر رکھ کر ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ جب میری نبی نے اپنی بیٹی کو روتا دیکھا اور اپنی بیٹی کے آنسو دیکھے تو میری آقا کا پیمانہ چھلک اٹھا اور آپ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہا لا تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تو مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی فاطمہ اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، آج 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک روٹی کا لقمہ داخل نہیں ہوا۔ بیٹی تو صبر کر، میں صبر کروں، اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے، دین کی محنت دی ہے، یہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں، جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، وہاں میرا یہ کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ میری بہنوں، میرے نبی نے اپنی بیٹی کو تسلی کی بات دی، اپنی بیٹی کو تربیت کی بات کی، بیٹی صبر کر، دنیا چند دن کا سامان ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، بیٹا آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، تجھے اللہ نے آخرت میں جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے، یہاں کا سونا و چاندی بھی فنا ہے، یہاں کا بقا بھی فنا ہے۔ میری بہنوں، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہیں، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے۔ میری بہن، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو،
اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شکل میں دیا ہے۔ زندگی میرے نبی کی طرح گزارو، نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناؤ، نمونہ اللہ کے نبی کے ازواج کو بناؤ۔ یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، اچانک زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور ماں اولاد کو چھوڑ کے قبر کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اس سے میرے بہنوں یہ کلمہ اپنے دل میں اتارو، اصل کلمہ والی زندگی ہماری بن جائے، اب ایمان بن جاتا ہے، زندگی سادہ بن جاتی ہے، ایمان بن جاتا ہے، گھروں میں نماز کی پابندی آ جاتی ہے، ہمارے گھر گھر میں بچے بچے نمازی بنے۔ آج مسجدیں خالی کی خالی ہیں، ہمارے شوہر مسجدوں میں نہیں آتے، بازاروں میں جاتے ہیں، ہمارے جوان لڑکے بازاروں کا رخ کرتے ہیں، گھروں میں 12-1 بجے سونے کا ماحول بنتا ہے، راتوں کو جلدی سو جاؤ، صبح میں جلدی اٹھ جاؤ۔ ایک کمرے میں ماں راتوں کو رو رہی ہو اور اس کا شوہر کمرے میں رو رہا ہو، جوان لڑکے اپنے ماں باپ کو روتا اور تڑپتا دیکھیں گے، جوان اولاد راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والی بنے گی۔ جب ماں باپ کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ماں گھر میں مصلی بچھاتی ہے تو چھوٹا بچہ مصلی بچھاتا ہے، ماں رکوع کرتی ہے، بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے، بیٹا سجدہ کرتا ہے، بیٹا ماں کو دے کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو جنت کا راستہ دکھاوے، یا ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو جہنم کا راستہ دکھاوے؟ یہ ماں باپ کو اختیار ہے۔ اس سے میرے بہنوں اپنے خود کی نماز کی پابندی کرو، ہمارے کان میں اذان کی آواز پڑ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کے بول ہمارے کانوں میں آوے۔ اس کے سامنے میرا کھانا کچھ نہیں، اس کے سامنے میرا سونا کچھ نہیں، اس کے سامنے میرا بستر کچھ نہیں، اب میں کھانا نہیں پکا سکتی، اب میں آرام نہیں کر سکتی، اب تو میرے اللہ نے بلایا ہے، میں اپنے شوہر کو مسجدوں میں بھیجوں، اپنی اولاد کو مسجدوں میں بھیجوں، اور میں اذان کے کلمات کے جواب دوں، اذان کے بعد کی دعا پڑھوں، اس کے بعد میں وضو کی تیاری کروں۔ اچھی طریقے پر وضو کرنے کے بڑے فضائل ہیں، فاحسن الوضوء، سنتوں کی مستحبات کی فرائض کی رعایت کے ساتھ اچھی طریقے پر وضو کرنا، وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہی گھر کی کوٹھڑی میں مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جانا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہو، میں اللہ کو دیکھ رہے ہو، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، آدھا پورا گھنٹہ ہماری نماز اللہ کے سامنے ہو رہی ہو کہ نماز پڑھنے والی بچی اور نماز پڑھنے والی بندی اللہ تعالیٰ سے چپ کے باتیں کرتی ہے۔ المصلی یناجی ربا، نماز میں اللہ کا تعلق بن رہے ہو، ہمارے مسئلے نماز سے حل ہوں گے، ایمان کی بات تو نماز ہے، ہمارے مسئلے نماز سے حل ہوں گے۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنے بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ کو قریب کرنے والے بنیں گے۔ جب نماز بن جائے گی پورا دین بن جائے گا، نماز بگڑ جائے گی پورا دین بگڑ جائے گا۔ ہمارے گھر میں سب نمازی بنے کہ نماز کے پڑھنے پر روزی کی تنگی دور ہوگی، کہ نماز کے پڑھنے پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور نماز کی پابندی پر گھروں کے جھگڑے ختم ہوں گے، کہ نماز جن گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور جن گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہے، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور وہ گھر آسمان والوں میں چمکتا ہے۔ اسے میری بہنوں اپنے گھر کو نماز سے آباد کرو، اپنے گھر کو نماز سے آباد کرو۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، ہمارا شوہر بھی سویا ہوتا ہے، ہم بھی سوئی ہوتی ہیں، ہمارے جوان لڑکے بستروں کو آباد کرتے ہیں، جوان بچیاں بستروں کو آباد کرتی ہیں، راتوں کو دیر دیر تک ہمارے گھر میں موبائل چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں چلتی ہیں، دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ دن آئے گا کہ آنکھیں دوبارہ نہیں کھلے گی، ایک وہ دن آئے گا ہماری زبان دوبارہ نہیں بولے گی، ایک وہ دن آئے گا ہمارے کان دوبارہ نہیں سنیں گے، ایک وہ دن آئے گا ہمارے جوان بچے ہمارے چاروں طرف گھومتے ہوں گے، امی مدرسے کا وقت ہو چکا ہے، ہمیں ناشتہ دے دو، اسکول کا وقت ہو چکا ہے، مجھے میرا دفتر دے دو، امی دیر ہو رہی ہے۔ میری امی جب اسکول کا وقت ہوتا تھا تو پہلے سے تیار ہو جاتی تھی، مدرسے کا وقت ہوتا تھا تو پہلے تیار ہو جاتی تھی۔ آج کیوں تو بولتی لگی ہے، تو کیوں دیکھتی لگی ہے؟ چاروں طرف گھر کے مرد روتے ہوں گے، اس کا باپ کہے گا بیٹا اب تیری ماں کبھی بولنے والی نہیں ہے۔ میری بہنوں اللہ ہماری عمر
عمر برکت عطا فرماوے۔ یہ موقع ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا، ہم اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں متوجہ ہو جائے، اسے ہمارے گھر کو نماز سے آباد کرو، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو جائے، ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر، 3 تسبیحات کی پابندی، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر یہ فجر کے بعد سونے کا ماحول اپنے گھروں میں مت بناؤ۔ جب ماں باپ ہی گھروں میں سو جاتے ہیں تو اولادیں سو جاتی ہے۔ کتنے نوجوان لڑکوں نے آج تک صبح کا سورج نہیں دیکھا، سورج کی کرنیں نہیں دیکھی، 9 بجے اٹھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا صبح کا ٹھنڈک کیا ہوتی ہے، فجر کے وقت اللہ کی نورانیت کا وقت کیسا ہوتا ہے دیکھا ہی نہیں۔ راتوں کو دیر تک جاگنا، یہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ میرے نبی نے تو فرمایا لا سمورۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد لمبی چوڑی باتیں مت کیا کرو۔ علماء نے مکروہ لکھا ہے، عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ اور صبح میں جلدی اٹھ جاؤ، یہ ایمان والوں کے گھر کا معاشرہ ہے، ایمان والوں کے گھر کا معاشرہ ہے۔ ہمارے بچے نماز کے پابند بنے اور ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر ہو، صبح شام کی 3 تسبیحات کی پابندی، تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے، ہماری زبان پر 24 گھنٹے استغفار، کم سے کم صبح شام 200 مرتبہ، لیکن 24 گھنٹے ہماری زبان پر، ہم چونکہ گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، انجان عمدن و نسیانن، بھول سے جان بوجھ کر ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو ہی جاتی ہے، ہماری زبان پر استغفار ہو۔ استغفار کی برکت سے اللہ روزی کی تنگی کو دور کرے گا، استغفار کی برکت سے اللہ روزی کی برکتیں اتارے گا، استغفار کی برکت سے اللہ گھروں میں محبتوں کی فضا قائم کرے گا، اور استغفار کی برکت سے اللہ بڑے بڑے مسائل کو حل کرے گا۔ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی ہو، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، فجر کی نماز کے بعد گھر گھر میں قرآن کی تلاوت گونج رہی ہو۔ آج تو جوان لڑکے بھی سو جاتے ہیں، ماں قرآن کریم کو آہستہ پڑھے، اپنا شوہر کو گھر میں قرآن پڑھے، سورہ یاسین چل لگی ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، آدھا پارہ 1 پارہ ہمارا پڑھنے کا معمول ہو۔ فجر کے بعد جن گھر میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہیں، اللہ ان کے سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے، ان کی ساری ضرورتیں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ہمارا شوہر رکشہ چلاتا ہو، ہمارا شوہر تجارت کرتا ہو، لاری چلاتا ہو، بزنس کرتا ہو، گھر میں قرآن پڑھتے پڑھتے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ہمارا شوہر بازار جا رہا ہو، دنیا کمانے جا رہا ہو، اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی کی تلاش میں جا رہا ہو، میرا اللہ ایسے انسانوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کو برکت والی، رحمت والی، عافیت والی اللہ پاک روزی پہنچاتا ہے۔ اپنے گھر میں فضا بناؤ، عصر کے بعد گھروں سے باہر مت بیٹھو، گلیوں میں کتنے نامحرم وہاں سے گزرتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، ہماری بچیاں بیٹھتی ہیں۔ میرے بہنوں، اللہ نے ہم کو گھر کی زینت بنایا ہے، گھر کی زینت بنایا ہے۔ سونا و چاندی کو ہم گھر میں کھلا نہیں رکھتے، ہر گھر میں ہماری اولاد ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے سونے کو قیمتی سمجھا، چاندی کو قیمتی سمجھا، زیورات کو قیمتی سمجھا، اس کی قیمت مجھے اور آپ کو پتہ ہے، اتنے لاکھ کا سونا ہے، ہم گھر میں چھپا کر رکھتے ہیں کہ گھر کے بچوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ عورت سونے سے بھی قیمتی ہے، عورت چاندی سے بھی قیمتی ہے، عورت مال و دولت سے بھی قیمتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، عورت کا نام کا پردہ رکھا، ایک صرف نام لیا مریم علیہ السلام کا، اس لیے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ یہ لوگوں کا غلط عقیدہ تھا، رب العالمین اس غلط عقیدے کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں حضرت مریم کا تذکرہ کیا، عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ تو مریم کے بیٹے ہیں۔ باقی قرآن کریم میں کسی عورت کا اللہ نے نام نہیں لیا۔ ہماری زندگی پردے میں ہو، ہم گھر کی گوٹڑی میں رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کنواری لڑکیوں سے زیادہ میرے نبی کو حیا تھی، تو میرے نبی کو جب اتنی شرم تھی، اور آپ کی بیٹی فاطمہ کا مشہور واقعہ ہے، انتقال کا وقت قریب آیا، خود غسل کر کے سو گئی اور اپنے باندی کو فرمایا مجھے دوبارہ غسل مت دینا، میں دنیا سے جا رہی ہوں، اور یہ وصیت فرمائی ان تدفن لیلاً، مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کا قد لمبا تھا یا فاطمہ کا قد چھوٹا تھا۔ اے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ نے کتنی زندگی گزاری، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، پردے کے ساتھ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا۔ علماء دلی کا کل قیامت میں اعلان ہوگا، جب پل صراط پر سے ہر ایک کی گزرنے کی باری آئے گی، اور فاطمہ بنت محمد جب میری نبی کی بیٹی کی گزرنے کی باری آئے گی تو آواز آئے گی اے نبیوں کی جماعت، اے علماء کی جماعت، ایمان والوں کی جماعت، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا۔ گھروں کی خوبصورتی سونا چاندی سے نہیں ہے، گھروں کی خوبصورتی گھر کے قمقموں سے نہیں ہے، اور گھروں کی خوبصورتی گھروں کے ماربلوں سے نہیں ہے، اور گھروں کی خوبصورتی گھروں کے سوکے سے نہیں ہے، گھروں کی خوبصورتی ایمان اور اعمال سے ہے۔ ہمارے بچے نمازی ہو، ہمارے بچوں کی زندگی سنت کے مطابق ہو، ہمارے بچے راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے بنے، ہماری بچیاں باپردہ بنے، ہماری بچیوں میں حیا آ جائے، ہمارا گھر اسلامی معاشرے والا بن جائے۔ یہ ساری کے ساری صفات لانے کے لیے ایمان کی محنت ہے۔ اس کے لیے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم ہو جائے۔ ہمارے گھر میں فضائل کی تعلیم ہو، دونوں کتابوں میں سے سب کتابوں میں تھوڑا تھوڑا پڑھے۔ جن کو کتاب کی تعلیم کرنے آتا ہو پہلے کتاب کو برابر دیکھ لے، شوہر بھی تعلیم کرے، ہمارے بچے بھی تعلیم کرے۔ ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگے، ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ہمارے بچوں کے مدرسہ اور ٹیوشن کا وقت نہ ہو، سارے گھر کے افراد کی موجودگی میں ہمارے گھر میں کتاب کی تعلیم ہو۔ سارے جھگڑوں کا حل کتاب کی تعلیم ہے، گھروں میں روزی لانے کا حل گھروں کی تعلیم ہے، میاں بیوی میں محبت لانے کا عمل یہ گھروں کی تعلیم ہے۔ کوئی ادھر ادھر کے تعویذ کے چکروں میں مت پڑو، گھروں میں روزی کی برکت ہے، اور گھروں میں چین سکون کا لانے کا ذریعہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی، اور شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرے گا۔ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا جبکہ ہمارے گھروں میں کتاب کی تعلیم ہوگی، اللہ کے رسول کی باتیں ہوگی، ان میں اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگیاں ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، جوان صحابہ کے تقوی کی باتیں لکھی ہیں، نماز کے فضائل، قرآن کے فضائل، اللہ کے ذکر کے فضائل، پڑوسیوں کے حقوق، اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا ملے گا، غریبوں پر خرچ کرنے پر کیا ملے گا، دنیا سے بے رغبتی پر کیا ملے گا، موت کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ تمام کے تمام واقعات اور یہ تمام کے تمام باتیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے گھر میں آدھا گھنٹہ تعلیم ہو، ہم 10 منٹ سے کتاب کی تعلیم شروع کریں، بڑھاتے آدھا گھنٹہ ہمارے گھروں میں تعلیم ہو۔ تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہمارے بچوں کے دل میں عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ جب بچوں کے دل میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، تبلیغ کا مقصد یہ ہے ہمارے دلوں سے چیزوں کا شوق نکل کر ہمارے دلوں میں عمل کا شوق پیدا ہو جاوے۔ یہی تبلیغ کا بنیادی مقصد ہے کہ چیزوں کا شوق نکل کر شوق عمل بن جاوے، نماز شوق بن جاوے، روزہ شوق بن جاوے، قرآن کی تلاوت شوق بن جاوے، ماں باپ کی فرمانبرداری شوق بن جاوے، اولاد کی تربیت شوق بن جاوے، قرآن پڑھنے کا مزہ آوے، آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ دلوں سے چیزوں کا شوق نکل کر اللہ کی محبت دلوں میں آ جائے۔ یہ تبلیغ کا مقصد ہے۔ اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو۔ تعلیم کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کی زندگی عمل والی بنے گی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہو۔ ہمارے بچے 6 صفات بولے، موٹے انداز میں 6 صفات کا مذاکرہ کرو۔ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی فضیلت کیا ہے، ایمان لانے کی مشق کیا ہے، نماز کے بارے میں، علم کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، اکرام، بڑوں کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، ہماری قطع رحمی 6 صفات کے مذاکروں سے جو آج گھروں میں لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں میں قطع تعلق ہی ہیں، انشاءاللہ یہ 6 صفات کی برکت سے ہمارے بچے صلہ رحمی کرنے والے بنیں گے۔ ہمارے بچوں میں صبر والی صفات آئے گی، شکر آئے گا، صبر آئے گا، تحمل برداشت کر کی صفت ہمارے بچوں کی زندگی میں آئے گی، اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق آئے گا، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہماری تعلیم 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ ہو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے گھروں کی تعلیم سے بچوں کی زندگی عمل والی بنے گی، اور 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ اور یوں فرماتے تھے اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو تم گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر بن جاؤ گے، گھر پر رہتے ہوئی بھی بے گھر بن جاؤ گی۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ شروع کیے اور گھر میں قرآن کی تلاوت شروع نہ کی تو ہمارے گھروں میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں، اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے بچوں کے دل سے ایمان نکل گیا ہوگا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے بچے خلوتوں کے گناہوں کے عادی بنیں گے، تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہمارے جوان لڑکے جوان لڑکیاں بنے گی۔ یہ تنہائیوں کے
گناہ سے روکنے کا ایک ہی بریک ہے اور وہ بریک ایمان ہے۔ جب اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، تو کیسا بھی گناہوں کا ماحول ہوگا، ہماری اولاد تعلیم کی برکت سے انشاءاللہ گناہوں سے بچنے والی بن جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہفتہ واری تعلیم میں ہماری مستورہ شریک ہو جائے، ہفتہ واری تعلیم میں پابندی سے جاوے، اپنی جوان بچیوں کو بھی لے کر بھی جاوے، اپنی محلے کی عورتوں کو دعوت دے۔ یہ تو مقامی محنت ہے، اور اللہ کے راستے میں خود بھی نکلے، اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں نکالو اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں نکالو۔ صحابیات کا جذبہ تھا، صحابیات اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے ابھارتی تھی، گھروں میں تانے دیتی تھی، تم کب تک گھر میں رہو گے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ کے دین کی آواز لگی رہی ہے، مدینہ کے لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں جاؤ۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے پیش کرتے تھے، کیونکہ ماؤں کی زندگی میں دین تھا۔ ماں اپنے بیٹوں کو روانہ فرماتی تھی، اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ فرماتی تھی، اور بہن اپنے بھائی کو روانہ فرماتی تھی۔ میری بہنوں، اپنی اولادوں کی زندگی میں دین کو لانا ہو اور اولادوں کو اللہ کا اور ماں باپ کا فرما بردار بنانا ہو، ایک ہی عمل ہے، ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کرو۔ جوان لڑکے اللہ کے راستے میں جا کر روئے ہیں، ماں باپ کی خدمت کا ذریعہ جوان لڑکے بنے ہیں، اور کتنے جوانوں کی زندگیاں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد بنی ہیں، تڑپ تڑپ کے اللہ سے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اور اپنی خود کی بھی اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ۔ آپ اللہ کے راستے میں 3 دن جاوے اپنے محرم کے ساتھ، 3 دن آپ کے ہر 3 مہینے میں آپ کو 3 دن اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ کے 3 دن لگ جاوے تو اللہ کے راستے میں سال میں 1 مرتبہ اپنے محرم کے ساتھ 10 دن کی جماعت میں جاؤ، عشرہ جاؤ۔ عشرہ ہمارا 1 بار یا 2 بار لگ جاوے یا 3 بار لگ جاوے، ہم اللہ کے راستے میں چلے میں جاوے، ہمارا چلہ لگ جاوے تو ہم اللہ کے راستے میں بیرون 2 مہینے جاوے۔ یہ مستورات کے کام کی ترتیب ہے، جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے اس طرح مستورات کی ذمہ داری ہے۔ اسے میرے بہنوں، ہم سب اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں جانے والی بنے، اور اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب دے۔ عبداللہ بن زبیر کی ماں اسما، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سالی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہے، اسما نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو فرمایا، بیٹا عبداللہ تم کو اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جانا ہے۔ تو بیٹا تیار ہو گیا، کیونکہ ماؤں کا جذبہ اللہ کے راستے میں جانے کا تھا۔ ابن زبیر نے ماں سے معانقہ کیا تو ابن زبیر کے بدن پر بختر پہنا ہوا تھا، زیرہ پہنی ہوئی تھی۔ ماں نے پوچھا، بیٹا تو نے زیرہ کیوں پہنی ہے؟ کہا، اماں جان مجھے ڈر ہے کہیں مجھے شہید ہونے کے بعد کہیں دشمن میری لاش کی بے حرمتی نہ کرے۔ تو حضرت اسما نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے عبداللہ، الشاۃ المذبوحۃ لا یلمعها الا سلخ، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو بکری کو ذبح ہونے کے بعد بکری کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے کھال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے بیٹے، ہمارا کام تو اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہونا ہے اور اپنے نام کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے۔ ماں اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی تھی۔ سیلا ابن اشم العدوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹے اللہ کے راستے میں جانا ہے، پہلے تو شہید ہو جا تاکہ میں تیری شہادت پر صبر کروں تو مجھے صبر کی جنت ملے، پھر بعد میں شہید ہوتا ہوں۔ بیٹا اور باپ ترکستان جا کر اللہ کے راستے میں دونوں شہید ہوئے ہیں، اور ان کی والدہ اور بیٹے کی ماں رابعہ عدویہ کو پتہ چلا ہے کہ بیٹا بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے اور شوہر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، تو ملک شام کی عورتیں ان کے پاس دوڑتی محلوں سے آئی تو فرمایا، ان کنت جئتن، اگر تم میرے پاس اس لیے آئی ہو تو کہ مجھے تم تسلی دو تو واپس چلی جاؤ، مجھے تسلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم میرے پاس اس لیے آتی ہو کہ مجھے مبارکبادی دے رہی ہو کہ میرا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور میرا شوہر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو میرے گھر میں آؤ، ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ یہ جذبہ ماؤں کا بھی تھا اور یہ جذبہ عورتوں کا بھی تھا۔ مدینہ کا بچہ اللہ کو پہچاننے والا تھا اور گھروں کی زندگی میں دین تھا۔ اس سے میرے بہنوں، اپنے گھر میں ماحول بناؤ۔ ایک بار مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہے اور مدینے کے لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں، مجھے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا کر اللہ کے سامنے تڑپوں، اللہ کے سامنے رو، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میری گناہوں کی نحوست پر مدینہ والے رو رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، کتنے جانور بغیر پانی کے مر گئے اور بھوک کے عالم میں مر گئے، میں جا کر اللہ سے دعا کروں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں گیا تو میں نے عرب کے 8 سالہ بچے کو دیکھا کہ پہاڑ کے ایک غار میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔
میں وہی کھڑا ہو گیا۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے یوں کہا، یا اللہ میں گنہگار ہوں، میری ماں بڑی دیندار ہے اور میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، یا اللہ مدینے میں دشکاڑ ہے، مدینے میں قحط ہے، لوگ مارے بھوک کے مارے پانی کے مر رہے ہیں، یا اللہ تو بارش کا نظام چلا دے، یا اللہ تو آسمانوں پر بادل لا دے۔ میرے مولا میری ماں پردہ خاتون ہے، میری ماں کی نظر کبھی غلط نہیں کہی، یا اللہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، میں پاک دمن عورت کا بیٹا ہوں۔ یوں کر کے اس نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کے آنکھوں کے آنسو اس کی انگلی جو زمین پر ٹپک رہے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس بچے نے پھر اللہ کے سامنے یوں کہا، یا اللہ اگر تو نے بارش کے نظام کو نہیں چلایا اور تو نے قحط کو دور نہیں کیا تو یہ عبداللہ کا یہ بیٹا اللہ کے راستے میں جان دے دے گا یا کھڑے کھڑے مر جائے گا، لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ یوں کر کے زور سے چیخ ماری، اس کی چیخ اور اس کا تڑپنا اللہ کے عرش کو ٹکرایا۔ اچانک آسمانوں پر بادل آئے اور اتنی بارش برسی کہ میرا مدینہ منورہ میں چلنا دشوار ہو گیا۔ یہ ایسے جوان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یا اللہ آسمانوں پر سنتا تھا کہ گھروں میں دینی ماحول تھا، گھروں میں مائیں دیندار تھی۔ اس سے میرے بہنوں آج ارادہ کر کے جانا ہے، انشاءاللہ زندگی ہمیں دینداری والی گزارنی ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا ہے۔ یہ جماعت آپ کے گھر میں آئی ہے، بڑی قیمتی جماعت ہے ماشاءاللہ، مستورات کی جماعت ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، ان کے حلقوں میں بیٹھنا، ان کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، جس طرح وہ اللہ کے راستے میں نکلی ہے، آپ حضرات بھی اور آپ مستورات بھی اپنے نام لکھاوے، اپنے محرم کے نام لکھاوے کہ مجھے بھی اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلنا ہے۔ جن کے 3 دن نہ نکلے ہو وہ 3 دن کے نام لکھاوے، اور جن کے 3 دن 2 بار 3 بار لگ چکے ہیں وہ بین 10 دن کی جماعت میں نام لکھاوے، اور جن کے 10 دن 2 بار 3 بار لگ چکے ہیں وہ چلے کے نام لکھاوے، اور جن کا چلہ لگ چکا ہے وہ بیرون میں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے 2 مہینے کے نام لکھاوے۔ میری بہنوں یہ ترتیب ہے مستورات کی، اور اپنے جوان لڑکوں کے لیے اور اپنے شوہروں کے لیے 4 مہینوں کے نام لکھاؤ۔ انشاءاللہ یہ خیر فلکی کی جماعت اللہ کے راستے میں جانے والی ہے، 20 تاریخ کو 4 مہینے کی چلے کی جماعت نکلے گی۔ اپنے اولادوں کے نام لکھو، اللہ تمہارے گھر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے گا۔ ایمان تو دعوت سے بنتا ہے اور ایمان تو مجاہدے سے پکتا ہے۔ صحابہ کی جماعت اللہ کے راستے میں جا کر اپنی قبریں بنائی، مدینہ میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، ان کے بیٹوں کو اللہ نے آوارہ نہیں کیا، ان کے بیٹوں کو اللہ نے ویران نہیں کیا، بلکہ ان کے بیٹوں کو اللہ نے غنی بنایا۔ ایک ایک بیٹا کروڑوں دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتا تھا، اللہ نے عزت بھی دی، اللہ نے مال دیا۔ یہ راستہ آبادی کا راستہ ہے، یہ راستہ ویرانی کا راستہ نہیں ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنے گھروں کی فضا کو دیندار بنانے کے لیے گھروں کی تعلیم ہے، بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے، نمازوں کی قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور وقت نکال کر میری بہنوں اللہ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالو، اللہ کے سامنے روو۔ جب گھروں میں رونا بڑھ جائے گا نا، گھروں کا ماحول بدل جائے گا، اور گھروں میں فرشتوں والے صفات بچوں میں پیدا ہوں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرے، اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالے، اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ابھی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد انشاءاللہ مستورات اپنے نام مستورات تشکیل کر لے آہستہ آہستہ، اور وہ پرچہ مسجد کے اندر بھیجوا دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں میرے مولا،
آپ کی ذات بڑی معاف کرنے والی ہے، بڑی مغفرت کرنے والی ہے، آپ مغفرت کرنے والے پروردگار ہیں۔ میرے مولا ہم سب کو معاف فرما دے، کبیرہ کو بھی معاف فرما، صغیرہ کو بھی معاف فرما، تیرے راستے کا دین کی محنت کا عزم دل میں پیدا فرما، موت تک دین کے کام کے لیے قبول فرما، اخلاص للہیت پیدا فرما، چھوٹا بن کے کام کرنے والا بنا دے، اس آنے والی جماعت کو بے حد قبول فرما، ان کے اولادوں کو قبول فرما، اس پوزیشن میں یا اللہ کے راستے میں نکلی ہے تو ہی جانتا ہے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ماں باپ کے بغیر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی واپسی کا انتظار ہے، یہ قربانی مولا تیرے بارگاہ میں لکھ جاتی ہے، اور یہ قربانی کی بنیاد پر اللہ تو دنیا میں ہدایت کو پھیلاتا ہے۔ مولا پورے عالم میں جماعتیں چل لگی ہے، کتنی مستورات کی جماعتیں افریقہ کے جنگلوں میں کام کر رہی ہے، یا اللہ تو ان کو خوب قبول فرما، ان کے گھرانے کو، ان کے اولادوں کو قبول فرما، یا اللہ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے اس گھر والوں کو قبول فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، پورے محلے والے کو قبول فرما، آنے والی تمام مستورات کو دیندار بنا، ان کے گھروں میں دین کی فضاؤں کو ہموار فرما، یا اللہ تمام بدیوں کو ختم فرما، نیکی کا قلب عطا فرما۔ اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو رب العالمین بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔